ماہ رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ، وہ سہانی گھڑیاں، افطاری کے وقت وہ رب کی رحمت ہے۔ جو شخص بھی روزہ کھولتے وقت صرف 11 بار یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، عید سے پہلے اس بندے کی عید ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف افطاری کے وقت یہ 11 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر رزق اتنا آتا ہے کہ بندے کی عیدیں ہو جاتی ہیں۔ اتنا رزق برسے گا، اتنا رزق آپ کو ملے گا، آپ خود حیران ہوں گے۔ آپ نے اگر آج یا کسی بھی دن افطاری کے وقت یہ تسبیح پڑھ لی، اسی دن آپ کے حالات بدل جائیں گے، اسی وقت آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ جو کچھ آپ کو ساری زندگی نہیں مل سکا، اسی دن آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیں دوستو، افطاری کے وقت خاص اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ افطاری کروانے والا شخص اور افطاری کرنے والا شخص اللہ کے ہاں بڑے مقرب ہوتے ہیں، اور وہ لمحہ جس وقت افطاری کا وقت ہوتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص بھی اپنی دعا کی قبولیت چاہتا ہے، جو شخص بھی اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے، جو شخص بھی اپنی زندگی کی ساری دعائیں قبول کروانا چاہتا ہے، جو شخص بھی اپنی ساری زندگی کے لیے رزق کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ساری زندگی کی محتاجی سے بچنا چاہتا ہے، ساری زندگی قرضے سے بچنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، یہ سہانی گھڑیاں، یہ مبارک گھڑیاں اللہ نے ہمیں نصیب کی، تو ہمیں چاہیے ہم افطاری کے وقت اس تسبیح کو لازمی پڑھ لیں۔ یہ بزرگوں کی بتائی ہوئی تسبیح، اس تسبیح کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے۔ صرف ایک بار جو بندہ یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، فرشتے بھی اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو، افطاری کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ افطار کروانے کی فضیلت ہے۔ آقا فرماتے ہیں، آقا نے یہ بشارت دی، فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان بشارت ہے کہ جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل امین اس بندے کے ساتھ شب قدر میں مصافحہ کرتے ہیں۔ جو بندہ بھی افطاری کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے یا کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، تو دوستو یہ تسبیح بھی پڑھ لیں، اور اگر آپ کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے تو افطاری خود بھی کسی کو کروایا کریں، اور خود بھی اچھے طریقے کے ساتھ افطاری کروایا کریں۔ اور حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو بندہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھے رزق کا انتظام کرتا ہے، اچھی افطاری اور سحری کا انتظام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس رزق کا حساب نہیں لیتا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ جو وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رزق کا بھی اس کو صدقے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، کرنا خرچ آپ نے اپنے گھر والوں پر ہے، لیکن اس کا ثواب بھی اللہ کے ہاں آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس قدر آپ کا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ افطاری تو ہم نے کرنی ہوتی ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم افطاری کرتے وقت، روزہ کھولتے وقت صرف یہ 11 بار کلمات پڑھ کے افطاری کر لیں، پھر ہماری 11 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اور اس کے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے، جہنم کے اس بندے کو آزادی مل جاتی ہے، اور اس روزے دار کے برابر اس کو بھی ثواب ملتا ہے جو بندہ کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے۔ اس لیے دوستو، کیا پیٹ بھر کر ہی کھلانے پر ثواب ملتا ہے، یا صرف تھوڑے سا کھلانے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ اب سنیے گا میرے مصطفیٰ کا فرمان، اور میں اس کے اندر آپ کو وظیفے کا اور اس تسبیح کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا، اگرچہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو جائے، لیکن عمل بڑا خاص ہے، عمل بالکل مختصر سا ہے۔ صرف آپ کا 1 منٹ لگنا ہے یہ عمل کرتے ہوئے، یہ 1 منٹ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا باعث بن جائے گا۔ اور جو شخص افطاری کے وقت، ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، دعا انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ اور آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یقین جانے اس سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، اور جن لوگوں کے حالات بدلے ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے اس عمل کو مجرب پایا ہے، اور کئی لوگ ایسے جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اس عمل کے ذریعے وہ نیکیاں کمائی ہیں، وہ اعمال کمائے ہیں، اور وہ مقام حاصل کیا ہے، وہ مرتبہ حاصل کیا ہے۔ وہ جو 1-1 روپے کو ترستے تھے، آج ان کے پاس اپنے گھر ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، اپنے بنگلے ہیں۔ دیکھیں، عین افطاری کے وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی
ہوتی ہے، اس وقت رب کی بارگاہ سے جو بندہ یہ پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ خود فرمان مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں اس حدیث پاک کے، فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد اس نے دعا مانگی، حضور نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اس نام سے پکارا ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی بھی بندہ اس دعا کے ذریعے اپنی حاجت طلب کرتا ہے، اپنی دعا کی قبولیت کروانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ پڑھ لے، اس کے بعد دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو آج میں وہی تسبیح آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، وہی دعا آپ کو بتانے لگا ہوں، وہی طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں جو فرمان مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ دوستو یہ بڑا عالی شان، یہ بڑا مجرب، جس کو ہم نے کئی بار آزمایا، جب بھی کرتے ہیں آپ کو صرف ایک بار اس کو آزما کر دیکھ لیں، اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو صرف ایک بار کر کے دیکھیں، پھر آپ ساری زندگی نہیں چھوڑیں گے، پھر ہر سال کی طرح آپ رمضان آنے کا انتظار کیا کریں گے، اور پھر آپ کو یہ مزہ جو لطف آ جائے گا یہ عمل کرتے ہوئے، یقین جانے آپ خود اپنے حالات پر فخر کریں گے اور آپ اس عمل پر فخر کریں گے۔ اور جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں آپ کو ہر دن کے عالی شان ایسے ایسے وظائف بتاؤں گا، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ دن بدن آپ کی حالات ایسے بدلتے جائیں گے، ایسے بدلتے جائیں گے کہ ہر دن آپ کو عروج ملتا جائے گا، ترقی ملتی جائے گی، اور ایسا مقام اور ایسا عروج ملے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لازمی نہیں کوئی بندہ کسی کو پیٹ بھر کر ہی کھانا کھلائے تو اس کو جو ہے وہ ثواب ملے گا، نہیں، فرمایا کہ روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں، بلکہ جو کسی کو روزے دار کو پانی بھی پلا دے اسے بھی انعام و کرام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس کے لیے بھی بشارت دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے والے کا ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے کسی کو روزہ افطار کروا دے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا اور کبھی پیاسا نہ ہوگا جہاں تک کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو دوستو ایک روزہ افطار کروانے کے کتنے فائدے ہیں، کوشش کریں اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، جہاں کہیں بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو غریب ہیں، جو فاقہ کش ہیں، ان کی خدمت کریں، اس کا اللہ بہت زیادہ صلہ عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ ہم نے بھی افطاری کا اہتمام کیا ہے، اور جو شخص اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ کمنٹ میں رابطہ کرے، انشاءاللہ تعالی ہماری اجتماعیت کی افطاری ہوتی ہے، انشاءاللہ بہاریں دیکھیں گے، ابھی آپ کی حالات بدلتے ہوئے آپ کو خود نظر آئیں گے۔ اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی اب عید سے پہلے عید ہونے والی ہے، اب دیکھیں خوشی سے پہلے خوشی ملنے والی ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، اگر آپ کو گھر کی ضرورت ہے، آپ کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہے جس کے لیے آپ کی صدیاں گزر گئی ہیں، جس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کاش میرا یہ مقصد حل ہو جائے، کاش مجھے اپنا گھر مل جائے، کاش مجھے اپنی گاڑی مل جائے، کاش مجھے اپنا بنگلہ مل جائے، کاش مجھے اولاد مل جائے، کاش مجھے صحت مل جائے، تو ہر ایک چیز جس چیز کی تمنا کرو گے، جو چیز مانگتے جاؤ گے ملتی جائے گی، معرفت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ یہ اسم پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے ہر لحاظ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے، ہر لحاظ سے وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے، جو بندہ یہ اسم پاک پڑھتا ہے ہر طرح سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آج فائدہ ہے، آج موقع اٹھا لو، آج موقع سے فائدہ اٹھا لو، آج موقع بنا ہوا ہے، آج یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے دوستو میں بارہا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اچھی طرح مکمل دیکھ کر پھر وظیفے کو کیا کریں، تاکہ آپ سے کوئی بھی اس قیمتی وظیفے کی بات رہ نہ جائے۔ میں نے چند ایک حدیث بھی آپ کو سنائی ہے، فرمان مصطفیٰ بھی سنائے ہیں، عمل بھی بتا رہا ہوں، اور عمل بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنی آپ کی زندگی قیمتی ہے۔ دوستو اس زندگی سے اگر آپ دکھوں کے مارے ہوئے ہیں، مصیبتوں کے مارے ہوئے ہیں، پریشانیوں کے مارے ہوئے ہیں، تو پھر آج سے آپ کی حالات بدلنے والے ہیں۔ اس اسم پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس اسم پاک کے صدقے سے ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں اس اسم پاک کا راز آ جاتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، دین اور دنیا میں اللہ ان کو انعام یافتہ بنا دیتا ہے، اور ان لوگوں کو نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت ان کو ملتی ہے۔ گویا یہ اسم اعظم، یہ اسم پاک، یہ دعا تمام کاموں کی کنجی ہے، جس کام کو بھی آپ یہ دعا پڑھ کر کریں گے وہ فوری یوں ہوا وہ یوں گیا،
ایسے چٹکیوں میں آپ کا ہر کام ہوگا، کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز لگنے والی ہے، الادین کا چراغ جس کو آپ کہہ لیں، کہ اب آپ کے لیے کوئی کام مشکل ہی نہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی ملے گی۔ جو صدیوں پرانا جو رکے ہوئے کام ہے اب وہ مکمل اپنے پایہ تکمیل تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو یہ خاص تسبیح خاص لوگ ہی کریں گے، اس لیے میں کہتا ہوں وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو یہ تسبیح پڑھے گا۔ اور سب سے پہلے آپ نے پڑھنا کیا دوستو، وضو کر کے آپ نے افطاری کرنی ہے۔ جب وضو کر لیں، جہاں پر آپ افطاری کر لیں، مسجد میں افطاری کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں کر رہے ہیں، مسجد میں خواتین تو صاف ظاہر ہے وہ اپنے گھر میں افطاری کریں گی، تو جہاں آپ نے آپ کا دسترخوان افطاری کے لیے آپ نے اپنی نشست لگائی ہے وہیں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ کے سامنے افطاری آ جائے، کھجور پکڑنے سے پہلے آپ نے کھجور پکڑنے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے، کھجور پکڑ کر بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ چند سیکنڈ کا عمل ہے، صرف 1 منٹ کا عمل ہے۔ آپ نے عین افطاری کے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں ہر روز مختلف افطاری کے اوقات ہوتے ہیں، وقت ہوتے ہیں، کب بدلتا رہتا ہے وقت، 2-4 منٹ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو آپ جو وقت افطاری کا ہو عین اسی وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کھوئی ہوئی عزتیں آپ کی بحال ہو جائیں گی، ہر پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ عمل بڑا ہی آسان سا ہے، بڑا ہی آسان سا ہے، یقین جانے کریں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کی عیدیں ہو جائیں گی۔ اور یہ سب سے پہلے جو کلمات آپ نے 11 بار پڑھنے یہ ذرا سن لیں، اس کا مطلب ہے اے سب پر رحم فرمانے والے، زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہ اتنا رحم فرماتا ہے بندوں پر، اتنا رحم فرماتا ہے کہ آپ حیران ہوں گے۔ اور یہ الفاظ ذرا سنیے گا، یہ 3 قسم کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ 3 کام ہی ہیں ایک حساب سے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ 3 کام اگر افطاری کے ٹائم آپ کر لیتے ہیں تو یقین جانے آپ کی حالات فوری بدل جائیں گے۔ جو پریشانیاں، جو نفرتیں، جو لوگوں کے دلوں کے اندر قدورت ہے آپ کی، اور آپ سے لوگ جو نفرت کرتے ہیں، جو آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اور سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اول آخر درود پاک، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیں، یا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ الغرض پڑھنا درود پاک ہے، جو بھی آپ کو آسان لگے، جو آپ کو یاد ہے، اچھے طریقے سے زبانی یاد ہے، آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ شروع میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے دوستو، اس بات کو ذرا سمجھنے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین۔ کوشش کریں کہ اس کو ایک سانس میں پڑھ لیں، اگر ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں تو ایک سانس میں لازمی پڑھ لیں۔ دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے افطاری کے وقت وہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ سب سے پہلی تسبیح تو آپ نے یہ پڑھی، دوسرے نمبر پر بھی وہ بھی بڑا آسان ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ چند سیکنڈ لگیں گے۔ یا رحم الراحمین، 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 تو آپ کتنی جلدی پڑھ سکتے ہیں، صرف آپ یہ چند سیکنڈ میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی منٹوں کی بھی نہیں۔ یہ پورا عمل، یہ پورے 3 کام آپ 1 منٹ کے اندر کر سکتے ہیں۔ تو اگر 1 منٹ آپ 24 گھنٹے میں دے دیں، افطاری کے وقت، عین افطاری کے وقت یہ عمل کرنا ہے۔ اور دوستو آج افطاری کے وقت کر لیں، کل افطاری کے وقت کر لیں، پرسوں کر لیں، 3 دن کر لیں یا پورا مہینہ کر لیں، لیکن ایک ہی دن کے عمل سے آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں، ایک دن کے عمل سے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، حالات چینج ہو جائیں گے۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے صبح ہی اس کے انتظام ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو چیز مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی، مشکلات کا یہ واحد حل ہے، بشرطے کہ خلوص دل سے اس کو کیا جائے۔ اور ولایت کا راز بھی اس کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام نام ہی، اللہ تعالیٰ خود بھی اس کے جتنے اسماء ہیں وہ برکت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت ورا ہے، وہ ایک پل کے اندر جس کے چاہے حالات بدل سکتا ہے، جس کو چاہے وہ بادشاہ بنا سکتا ہے، جس کو چاہے وہ فقیر کر سکتا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ اس لیے دوستو اس کی بارگاہ سے عین افطاری کے وقت جو بندہ جو دعا مانگتا ہے اس اسم پاک کے ذریعے اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ دعا میں جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، اب ہر بندے کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے، کوئی اپنے قرضے کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے نئے گھر کی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی اولاد کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو جس چیز کی حاجت ہو، جس چیز کی ضرورت ہو، آپ نے وہ دعا مانگنی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، دوسرے نمبر پر ایک قرآن مجید کی بڑی چھوٹی سی سورت ہے، سورت اخلاص جس کو کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
یہ صورت ہے، یہ بالکل مختصر سی صورت ہے اور بڑی آسان ہے، ہر بچے کو آتی ہے، تقریباً ہر شخص کو یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ اور جو شخص افطاری کے وقت اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، بڑا مختصر سا بڑی چھوٹی سی صورت ہے، ایک پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ دیکھیں ایک بار جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے اس کو اللہ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو اس کو 2 بار پڑھتا ہے 20 سپارے پڑھنے کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے اس کو مل جاتا ہے، جو 3 بار پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ یہ 3 بار پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ تو دوستو این افطاری کے وقت، جب افطاری کا ٹائم ہو جائے اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگا۔ یہ میں بار بار اس لیے تاکید کر رہا ہوں، بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو پہلے یہ عمل کو کر لیتے ہیں، نہیں آپ نے جب دیکھیں منٹ ایک منٹ کا عمل ہے، کوئی زیادہ ٹائم تو ہے نہیں کہ جو آپ کو افطاری سے لیٹ ہو جائے گی یا تاخیر ہو جائے گی، کیونکہ رحمت رب کی برس رہی ہونی ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کے انوار و تجلیات برس رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور اس کی جزا میں خود ہی براہ راست عطا کرتا ہوں، اور براہ راست اللہ کی بارگاہ سے آپ کو ملے گا۔ دیکھیں انسان کو ہر وقت رزق دینے والا خالق یہ بندے سے امتحان لینا چاہ رہا ہوتا ہے کہ سارا سال میری نعمتیں کھانے والا آیا میرے لیے صرف 30 دن ان کو میرے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ رزق میں دیتا ہوں، میرے رزق میں کوئی کمی نہیں، اور رزق ماہ رمضان میں بڑھا بھی دیتا ہوں لوگوں کا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے انعام رکھا ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے فرمایا اس کی جزا میں خود رب دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کون کون آپ رب کی بارگاہ سے جزا لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اس کی مہمان نوازی کر لیں، کل قیامت کے دن بندوں کی سفارش رب کی بارگاہ میں کرے گا۔ اور پھر یہ وہ مہینہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو فضیلت تمام مخلوق کے اوپر ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے مہینے کو فضیلت تمام مہینوں کے اوپر ہے۔ تو پھر یہ کتنی بابرکت مہینہ ہے، کتنی فضیلت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، فیصلے کی باتیں ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے چاہیے کہ روزے چھوڑ دے اور بعض کے دنوں میں وہ پورے کر لے، جب وہ تندرست ہو جائے تو جو اس کے گنتی کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں وہ بعد میں رکھ لے۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اور پھر دیکھیں دوستو یہ روزے کے فرضیت ہونے کی بھی کچھ وجوہات ہیں، اس پر میں بات نہیں کرتا، بس عمل کی طرف میں لے کر چلتا ہوں۔ تو آپ نے سورۃ اخلاص کو جو طریقہ بتایا اس کے مطابق 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلی جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہوگا، اور دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے اس کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھیں گے تو ایک قرآن کا ثواب، اور آپ کو پتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرے گھر سے دنیا نے رخ پھیر لیا، یعنی کہ مال و دولت نے رخ ہی پھیر لیا ہے۔ جیسے آج بھی بعض لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو پتہ نہیں دولت کی ناراضگی ہے، ہمارے گھر میں تو دولت آتی نہیں ہے۔ اور اس شخص نے اسی طرح ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، حضور نے فرمایا تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں بڑا آسان سا ہے، اگر اس کو کر لو گے تم خود تو امیر ہو جاؤ گے، لیکن اس کی برکت سے تمہارے ہمسائے بھی دولت مند بن جائیں گے۔ تو دیکھو دوستو وہ کیسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہمسائے بھی دولت مند بن جائیں، ہمسایوں کو بھی اتنا رزق ملے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی برکات اس عمل کی کہ آپ خود تو دولت مند ہوں گے ہی، آپ کو تو برکتیں نصیب ہوں گے ہی، لیکن جو آپ کے ہمسائے ہیں وہ بھی اس عمل کی برکت سے دولت مند بن جاتے ہیں۔ تو دوستو آج وہی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جب اپنے گھر سے باہر کہیں کسی کام کے لیے جاتا ہے، جب گھر میں دوبارہ واپس آئے، حضور نے صحابی کو یہ بیان فرمایا تھا، فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوا کرو، سب سے پہلے اپنے گھر میں کھڑے ہو کر 1 مرتبہ گھر والوں کو سلام کہا کرو، سلام کہنے کے بعد 1 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو، چند دنوں کے اندر تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ چند دنوں کے بعد وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے جب سے وہ عمل کیا میرا گھر تو مال و دولت سے بھر گیا ہے۔
تو دوستو اب آپ نے وہی صورت صرف 3 بار پڑھنی ہے، اور اس کو اگر آپ اس بات پر بھی عمل کرنا چاہیں تو آپ کر لیں۔ یہ بھی بڑا اچھا ایک ٹوٹکا آپ کو دے رہا ہوں، ایک بڑا اچھا عمل دے رہا ہوں، ایک بڑا اچھا وظیفہ حضور کا فرمان دے رہا ہوں، اس پر بھی عمل ضرور کر لیں۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کہیں، پھر 3 مرتبہ وہاں کھڑے ہو کر اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنا کو ٹائم لگا ہے، ہر بار بسم اللہ بھی لازمی پڑھنی ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ سنتے نہیں توجہ کے ساتھ، ویڈیو کو سکپ کرتے رہتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں، کمنٹ میں پوچھتے ہیں، کبھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے کمنٹ کا جواب دے دیتا ہوں، کبھی نہیں ہوتا، پھر ناراض نہ ہوا کریں۔ اس لیے دوستوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ اگر لگ جائے تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اچھے طریقے سے سمجھ کر، کیونکہ ہر بات میں بچوں کی طرح آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بار بار بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، آپ کو مشکل نہ ہو۔ کچھ دوست نئے بھی ہوتے ہیں جن کو میرے انداز سے واقف نہیں ہوتے، جو پرانے دوست ہیں وہ تو پتہ ہے، وہ تو ہر وقت میرے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کو تو پتہ ہے ہمیں اس قدر وظیفے پختہ ملتے ہیں، طاقتور ملتے ہیں، مجرب ملتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو آج وہ موقع ہے، آج اپنے حالات بدلوا لیں۔ تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے وہ فقط یہ ہے کہ آپ نے تیسرے نمبر پر یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا مجرب عمل دے رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے روزہ افطار کرنے سے پہلے، آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے روزہ افطار کرنے کی دعا پڑھنی ہے۔ اب یہ طریقہ آپ کو جو بتا دے پھر مجھے کہنا، اول آخر درود پاک، درمیان میں دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اول بھی درود پاک، آخر بھی، درمیان میں ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اب آپ نے اپنے روزے کو افطار کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب دعا مانگ کر جو جو دعا میں آپ مانگتے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ہر دعا کی قبولیت ہوتی جائے گی، اور یہ دعا آپ نے آخر میں بھی مانگنی ہے۔ شروع میں بھی یہ دعا ایک بار پڑھنی ہے، جب آپ روزہ افطار کر لیں تو اس کے بعد بھی یہ دعا ایک بار پڑھنی ہے۔ یہ بالکل مختصر سا عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اگر پورا رمضان کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اسی ماہ رمضان میں عیدوں سے پہلے آپ کی عیدیں ہو جائیں گی، اتنا رزق برسے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔